بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. One of the shortest surahs in the Quran. सबसे छोटी सूरतों में से है. Salima is joining us from America, my sister, and she will inshallah read out the translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, the All-Merciful, the Very Merciful. I swear by the time, man is in a state of loss indeed, except those who believed and did righteous deeds, and advised each other for truth, and advised each other for patience. Sadaqallahu al-Azim. Jazakumullahu khairan kasira. الفاظ کے اعتبار سے سب سے ایزی صورتوں میں سے ہے. مطلب اس میں سے اکثر الفاظ اگر آپ دیکھو گے تو ایز اردو اسپیکنگ پیپل ایز ان پیپل ہو، اب لفظ اردو اسپیکنگ ڈفرینٹلی لیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ الحمدللہ اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے تمام الفاظ تقریباً سمجھ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، انسان، خسارہ، خسر سے، ایمان، عمل صالح، صرف تواصو شاید تھوڑا سا مختلف ہوگا لیکن وہ بھی وصیت اسی روٹ سے نکلا ہے. صبر آپ کو پتا ہے، حق آپ کو پتا ہے، عصر آپ کو پتا ہے، عصر کی نماز کی وجہ سے. چھوٹی سی صورت ہے، معنی اتنا زیادہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورہ پر ہی غور و فکر کر لیں ان کے لیے کافی ہو جائے گا. امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس سورہ کو سمجھ لیا تو وہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا. امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی حقیقت برف بیچنے والے سے سیکھی. بیکاز عصر literally means time that is running away. وقت جو کہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے بس. اسی روٹ سے لفظ عصیر ہے، اور عصیر کے معنی ہوتے ہیں جوس سکویز کرنا، سمجھ لیں اسے. سو لٹرلی دا بیسٹ پارٹ آف یو از بینگ سکویزڈ اوے. جو میں ابھی آپ کو نہیں کہہ رہی تھی کہ ٹائم از جسٹ بینگ سکویزڈ آؤٹ آف اس. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹائم بھاگ رہا ہے. اب اگر آپ اس سورہ کے حوالے سے پوچھیں کہ ایک یا دو سینٹرل تھیم کے ورڈز کیا ہوں گے، سو دا ون ورڈ وڈ بی ٹائم، جو ابھی حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ لوگ صحت اور فارغ وقت کی قدر نہیں کرتے. اینڈ دی ادر وڈ بی سروائیول. بچہ کیسے جا سکتا ہے، ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں. کیا چار چیزیں بڑی سمپل سی بتائی گئیں. یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے لیے خاص لفظ آتا ہے تفسیر کی لینگویج میں، فعل ممتنع. ممتنع منع سے، میم نون عین سے. سہل ممتنع کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دیکھنے میں بہت آسان لگ رہی ہے پر اصل میں وہ بالکل آسان نہیں ہے. سورۃ العصر، اچھا اب نیکسٹ ٹائم نماز میں پڑھے ذرا سا کانشیسلی پڑھیے گا، بٹ لک ایٹ واٹ اٹ از سیئنگ. یہ ریویل ہوئی تھی علم نشرح لک صدرک کے بعد. ان آرڈر آف ریولیشن یہ 13th سورہ ہے. اگر آپ علم نشرح پہ جائیں گے تو اس میں بریکٹ میں لکھا ہوگا 12. دیٹ مینز اس کے بعد یہ سورہ ریویل ہوئی ہے. عصر کیا ہے؟ وقت جو کہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، بس جا رہا ہے، جلدی جلدی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عصر کی نماز کے حوالے سے بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں. یہ بزی ٹائم ہوتا ہے، دن کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. صلاۃ الوسطیٰ اسے کہا گیا، بیچ کی نماز، اور اس کے لیے خاص ہدایات دی گئیں دوسری نمازوں کے علاوہ بھی کہ اس نماز کو مس نہیں کرنا ہے. زمانے کے لیے قرآن پاک میں لفظ دہر بھی آیا ہے. وہ اوور آل ٹائم کے لیے آتا ہے، ایک زیادہ عمومی لفظ ہے.
مگر عصر اس وقت کے لیے آتا ہے جو کہ یا تو گزر چکا ہے یا بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز بھی بتائی ہے کہ وقت بہت زیادہ تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا وہ وقت ہے. اور آج اگر آپ دیکھو تو ہم شروع سے جو دیکھ رہے ہیں وقت کے زیان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. اور ایک ایک وقت کی اہمیت، ایک ایک لمحے کی اہمیت، ایک ایک عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے. So sometimes we are wasting seconds that become minutes, then hours, then days, weeks, months, years, life, childhood, youth, middle age, old age, constant countdown چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ اور یہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، بٹ اس پہ ذرا سا غور کیجئے. برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر سمجھی، پگھلتی جا رہی ہے، جلدی 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 جا رہی ہے چیز. اللہ سبحانہ و تعالی وقت کی قسم کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اتنی زیادہ اہم چیز ہے. والعصر، رب تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس چیز کی قسم کھا کے جو آگے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. So in a nutshell, you all are in loss. خسر، خسران، یعنی اگر تم یہ وقت استعمال نہیں کرو گے تو limitless loss ہے. اگر یہ وقت تم صحیح استعمال نہیں کرو گے تو بھی limitless loss ہے. So mankind is in loss. یہ ایک سمپل چیز بتائی جا رہی ہے. خسر عربک میں کہتے ہیں when the original investment is getting lost. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز انویسٹ کی، آپ نے مال انویسٹ کیا، اور جب آپ نے مال انویسٹ کیا تو وہ اصل چیز تو رہ گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اصل پیسے تو کم از کم رہ گئے نا، بٹ اس کے اوپر جو پروفٹ آنا تھا وہ لاس ہو گیا. خسر یہ کہ جو آپ نے اوریجنل انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی لاس ہو گئی ہے، وہ بھی ضائع ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، اور پورا اگر آپ قرآن دیکھو، all of the قصص القرآن، the stories of the previous nations, how people misused the wealth of time. اچھا، اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں نا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے جہاں فلاں چیز انویسٹ کی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے، مجھے آج خبر آئی ہے، بندہ فوراً الرٹ ہو جائے گا. جب کلاس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بندہ اگر کہے اچھا کیا ہوا، تم نے پڑھا نہیں تھا صحیح، سارے اسٹوڈنٹس نا الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے مارکس نہیں اچھے آئے. So, the sense of loss, and we talk so much about loss, and loss is also in the sense of grief. انسانوں کے جانے کا لاس گریف کا سبب ہوتا ہے، بٹ چیزوں کے جانے کا بھی لاس گریف کا سبب ہوتا ہے. انسان کے اندر ایک حزن کی کیفیت ہوتی ہے جب ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک انسان ہے ہی خسارے میں، تمہارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. انا بھی آ گیا اس آیت میں جی، آیا نمبر 2 میں، and then in لفی there is la, which means twice for stress. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying زیان. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا انجام ہونا ہے ایکسپٹ اف تم 4 چیزیں کر لو. الا الذین، الا کیا کہہ رہے ہیں؟ there are exceptions to the rule. کچھ لوگ ہیں جو اس سے بچ جائیں گے. اب یہ چوائس مجھے اور آپ کو دے دی گئی کہ which one are you going to be, this or that. اللہ میں آ گیا کہ یا تم اللہ کے اس طرف ہو یا تم اللہ کے اس طرف ہو. There is no gray area in that. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ ہمیں اللہ کے اس طرف لیا، یعنی ہمیں ان ایکسیپشنز میں سے بنا دے، تو پھر 4 چیزیں ہیں. بڑی اچھی اسکالرز مثال دیتے ہیں کہ مثلاً سمجھیں کہ کوئی تیر رہا ہے
اور وہ پانی میں ہی سو جاتا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز اسے کیا کرنی ہے؟ اسے جاگنا ہے. دوسری چیز اسے سوئم کرنا ہے. تیسری چیز اگر کوئی آس پاس بھی ڈوب رہا ہے اور اس کے وزن سے وہ بھی ڈوب رہا ہے، مزید اس کے ساتھ کوئی تھا تو اس نے اسے بھی نکالنا ہے. اور اس سب کرنے میں جو اس کے سانس پھولے گی اور وہ تھکے گا، اس پہ اسے برداشت کرنا ہے. یہ سورۃ العصر ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. The first thing is wake up. رمضان کی راتوں میں نیند اسی لیے کم کروا دی گئی ہے، wake up. کیونکہ یہ جو ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں اور قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، when we reflect on the meanings of the Quran, we literally wake up. The lenses change, and so if you're wearing a certain color of lenses, then you see that thing in that light. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں پہلی ایکسیپشن ایمان لانے والے لوگ، اللہ پہ فرم فیتھ، جو اللہ نے کہا ہے حق ہے اور مجھے اسی کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چین ری ایکشن ہے. پہلا سٹیپ ایمان ہے. تو آپ سمجھو آپ کا دل جو ہے نا، یور ہارٹ از لائک سوئل، زمین ہے، اور اس میں اگر ایمان کا بیج لگ گیا، سبحان اللہ، پھر پودا نکلنا شروع ہوگا، پھر آپ اس کا خیال رکھو گے. لیکن سب سے پہلے تو بیج ہے نا، اور بیج کے لیے چاہیے زمین، اور آپ اپنا دل حاضر کرتے اور اللہ تعالیٰ اس دل میں ایمان کا بیج ڈالتے ہیں. تو دیٹس ویئر اٹ آل سٹارٹس. پہلے تو ایمان لائے. اچھا، صرف ایمان کافی نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اگر ہوتا اور یہاں آیت اینڈ ہو جاتی، چلنگ سین ہے، میں ایمان والی ہوں. الذین آمنوا، ویری گڈ، میں اس لسٹ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ میری بات کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ آلموسٹ وہ آپ کو بتائے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے کیے عمل نیک، اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہے؟ دا ورڈ صالح لٹرلی مینز کسی چیز کو کریکٹ کرنا. جب کوئی چیز خراب حالت میں ہو اور آپ اسے جب ٹھیک کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان سے پہلے ہماری تھوڑی اوپر نیچے ہو سچویشن، ہے نا، اور ہمارے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں. آپ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، ایک دفعہ اگر توبہ کر لی تو سبحان اللہ سارا پچھلا واش ہو جاتا ہے اور عمل صالح کا آگے کا دروازہ کھل جاتا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اب اپنی حد تک نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو پھر دوسروں کو بھی یہ نعمت ملنی چاہیے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Why should it stay just for you? Aren't you the sharing sort? Don't you want others to benefit? And it is part of the duty that has been assigned to us as Muslims that you learn something good, you teach others. اور یہاں صرف preaching مراد نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھو that there are people جن کے پاس جو سکلز ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوسروں کو بھی وہ سکلز سکھانا چاہتے تاکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ بھلا ہو جائے. کچھ ٹائپس وہ ہوتے ہیں جو ریسیپی کا ایک انگریڈینٹ ہمیشہ چھپا کے رکھ لیں گے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کون سی ٹائپ ہے، کیونکہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ میں یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اب میں دوسرے کو جینٹلی، لونگلی، مے بی جسٹ بائی ایگزامپل، میں خود بھی سیکھ ہی رہی ہوں ابھی، لیکن میں دوسرے کو بھی کوشش کروں گی کسی طرح اسے بھی یہ بات پتہ چل جائے. وہ کیوں ڈوبے جب میں بچ گئی ہوں؟ اور سب سے زیادہ اگر اپنے پیاروں سے پیار ہے تو ہم سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ کوشش کریں گے نا. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، وہ وصیت کرتے ہیں حق کی. They exhort or encourage one another to the truth. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. اب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اس راستے میں مشکلات تو ہیں، سانس تو پھولے گی. چڑھنا، جب آپ پہاڑ کی طرف چڑھتے ہیں، when you ascend you are a bit، ہانپتا ہے نا بندہ. نیچے اترتے ہوئے کبھی ہائکنگ کی ہو، اوپر جاتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے، نیچے آتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے. So that is what happens even with deeds. جب آپ vertically grow ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی سانس بھی پھولتی ہے، آپ تکلیف سے بھی گزرتے ہیں، آپ آزمائش بھی آتی ہے، دل کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے راستے میں بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمپریہنسو ترین صورتوں میں سے ہے، یہ یہاں پر جوڑ کے رکھ دیا کہ 4 چیزیں کرنی ہیں۔ اچھا، صبر کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کو علماء نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے۔ صبر نمبر 1 اطاعت پر صبر مینز آپ استقامت میں رہیں، نیکی پر استقامت رہے، بی اسٹیڈ فسٹ۔ ظاہر ہے اوپر نیچے ہوگا، اور علم اور ہدایت میں یہی فرق ہے۔ علم بیسکلی جب آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، unless you forget it، وہ آپ کو یاد رہے گی، وہ آپ جانتے ہیں چیز۔ ہدایت کا لیول اور ایمان کا لیول نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اسی لیے ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ورنہ اگر آپ کی سوشل گیدرنگ نہیں ہوگی جس میں اور بھی لوگ ہوں جو آپ کو انکریج کریں، یہ آپ دیکھو کتنا کچھ ہم رمضان میں گین کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلدی وہ سب عید کے دن سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز ہم نے اپنی سوشل انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، صبر کے پہلے معنی اطاعت اور اوبیڈینس ٹو اللہ۔ دوسری چیز گناہ چھوڑنے پر صبر، یعنی آپ جب گناہ چھوڑتے ہیں، اچھا سچی بات ہے نا، جو گناہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مزہ تو آتا ہے، تبھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب چھوڑتے ہیں تو اس پہ جو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دوست چھٹ جاتے ہیں، کوئی حسن چھٹ جاتا ہے، کوئی مال چھٹ جاتا ہے نا، بڑا کچھ چھٹ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جن سے مزے آ رہے ہوں وہ چھٹ جاتے ہیں، کچھ سنتے تھے ایسا جو چھٹ گیا، کچھ دیکھتے تھے ایسا جو چھٹ گیا، اب اس پہ صبر، کیونکہ عمل الصالحات، صالح کرنے ہیں عمل۔ اور پھر جو تیسرے معنی ہے، جو سب سے عام فہم معنی ہے، جو سب سے زیادہ ویل انڈرسٹوڈ میننگ ہے، تقدیر پہ صبر۔ لائف میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو بندہ ایکسپٹ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بیوٹیفل شارٹ سورہ، tells us a lot, talks about حقوق اللہ and حقوق العباد، اور آگے بھی جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا۔